السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فقط، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نہ اپنا دینار کا، اپنے مال و دولت کا کسی کو جو ہے نا وارث نہیں بناتے، بلکہ اپنے علم کا وارث بناتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے وراثت، اور وراثت کو حاصل کرنے والا وارث کہلاتا ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی کے بعد جو چیزیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ جیسے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، مال دولت جائیداد بینک بیلنس چھوڑ کر چلے گئے، تو وہ جو ہے نا وراثت کہلاتا ہے۔ اور وہ وراثت جو ہے اس آدمی کے جو قریبی، جو نسبی جو رشتہ ہے، اس آدمی سے جو قربت کا رشتہ ہے اس کو ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ روڈ پر جانے والے کو وراثت نہیں ملتی، بلکہ وراثت ملتی ہے جو اس سے قریب ہو، یعنی بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قریبی لوگوں کو کیا ہے، اس کی وراثت ملتی ہے۔ تو لہذا آج دنیا میں جو بھی انسان مرتا ہے اس کا مال و دولت وراثت کہلاتا ہے، اور وہ وراثت کے جو حقدار ہوتے ہیں، مال و دولت جنہیں ملتا ہے، ان کو وارث کہتے ہیں۔ لیکن جو ہے نا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا قاعدہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو ہے جو بھی مال و دولت چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ ان کا مال و دولت وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا۔ چنانچہ خود سرکار کا ارشاد ہے کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ جو ہے نا اس کے کوئی وارث نہیں ہوتے، بلکہ جو ہے وہ جو بھی مال ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبودگی کے لیے کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اسلام کی اشاعت اور اسلام کے دیگر معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اس سے قبل سیرت کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو بھی جو ہے نا اسلام کی اشاعت اور دین اسلام کی جو ہے نا مدد کے لیے وہ استعمال کیا گیا۔ تو بہرحال عام انسان کی وراثت جو ہے تقسیم ہوتی ہے مال و دولت کی شکل میں، اور وراثت میں حصہ پانے والے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ وارث کہلاتے ہیں۔ تو لہذا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا مال و دولت وراثت نہیں بنتا، البتہ جو ہے نا ان کا علم کیا ہے، وراثت کے طور پر تقسیم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا علم وراثت کے طور پر تقسیم ہوتا ہے، اور جو ہے نا چنانچہ خود سرکار نے فرمایا لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فقط، کہ انبیاء کسی کو اپنے دینار درہم مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو اب علم کا وارث کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے علم کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علم کے وارث وہ ہوتے ہیں جو جن کے تعلق سے خود سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے نا انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء جو ہے نا انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ دنیا کی جو ہے نا وراثت میں جہاں کئی شرائط ہیں وہاں دو شرطیں ایک ضروری ہے۔ ایک تو کسی بھی آدمی کے مال و دولت میں وراثت کے لیے، وراثت ملنے کے لیے دو چیز، ایک چار شرائط ہیں اس کے، لیکن مختصر میں بتا رہا ہوں جو مضمون سے متعلق ہے۔ کہ اگر کوئی آدمی کا انتقال ہو جائے تو
تو اس کا وارث ہر کس و ناکس نہیں بن سکتا، بلکہ وہی بن سکتا ہے جس کو اس سے رشتہ داری کا تعلق ہو، جو اس کا بیٹا یا بیٹی یا بیوی وغیرہ قریبی رشتہ جس سے ہو، وہی وارث بن سکتا ہے۔ اور دوسرا، وراثت کا جو ہے نا آدمی کی وراثت کا حقدار وہی آدمی بن سکتا ہے جو اس کے مذہب پر قائم ہو، اگر مذہب پر قائم نہ ہو تو بھی وراثت نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان ہے، عبداللہ ہے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کا بیٹا اگر کافر ہے تو عبداللہ کی وراثت اسے نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں اختلاف دینین، یعنی دونوں کا دین مختلف ہے، تو لہذا مسلمان کی وراثت غیر مسلم کو نہیں ملتی، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا، کسی کی بھی وراثت ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی، بلکہ اس کے جو قریب ہوتے ہیں اسی کو ملتی ہے۔ تو لہذا یہ تو ایک وراثت ظاہری تھی، مال و دولت کی وراثت تھی، اور دوسرا انبیاء کے جو وراثت ہے، وراثت جو ہے نا علم ہے، وراثت علم ہے، اس میں بھی یہ دو چیزوں کا لحاظ ضرور رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ نبی کا قریب ہو تو اسے نبی کی وراثت کما حقہ ملتی ہے، نبی کا قرب ضروری ہے۔ یہاں عام لوگوں کے لیے نسبی قرب، رشتہ داری قرب ضروری ہے، لیکن وہاں نبی سے تعلق مضبوط ہو، نبی سے رشتہ مضبوط ہو تو پھر علم کی جو وراثت ہے نبی کی وہ کیا کرتی ہے، اسے جو ہے نا ملتی ہے۔ اب رہا دوسرا یہ ہے کہ وہ نبی سے جو ہے نا اس کا عقیدہ صحیح ہو، نبی سے اس کا ذہن صحیح ہو، نبی کے تعلق سے، اور نبی کے تعلق سے اس کا معاملہ صحیح ہو، اور اس کا عقیدہ نبی کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور اس کا جو ہے نا ایمان نبی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہو، تبھی وہ علم کی خیرات جو نبی کی ہے وہ اسے ملتی ہے۔ ورنہ اگر جو دوسروں کو بھی جو علم ہوتا ہے، جو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو نبی کے راستے پر نہیں ہے لیکن انہیں بھی علم دیا گیا ہے، لیکن وہ حقیقت میں وراثت انبیاء نہیں ہوتی، وہ علم نہیں کہلاتا بلکہ اس کو معلومات اور نالج آپ کہہ سکتے ہیں۔ نالج الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے۔ علم نور ہے، نالج معلومات ہے۔ اگر میرے پاس اگر معلومات آتے ہیں، پوری شریعت کی معلومات ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، مجھے کیا ہے، عالم، یہ تو علم ہے کہیں گے، اس کو معلومات کہیں گے، لیکن علم نہیں کہتے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ علم نور ہے، جب وہ انسان کے دل میں آتا ہے تو انسان کا ظاہر و باطن بدل جاتا ہے۔ تو اگر کسی عالم کے پاس اگر علم آنے کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے، اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو، حالات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے یہ مختلف ہوتا ہے، کیونکہ آج کے عالم وہی ویسے ہو، آپ غوث پاک کے زمانے کے عالم جیسے تھے آج کے ویسے عالم ہو، یہ جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ غوث پاک کے زمانے میں برائی اتنی عام نہیں تھی، نیکی عام تھی۔ آج برائی عام ہے، نیکی جو ہے نا کم ہے، تو ہر زمانے کے اعتبار سے ان کا معیار الگ ہو سکتا ہے۔ اب آپ غوث پاک کے عالم کو دیکھ کے، اس زمانے کے علماء کو دیکھ کے، غوث پاک کو دیکھ کے آج غوث پاک کو تلاش کرنے جائیں گے بولے تو پھر وہ آپ جو ہے نا گھوڑ میں ہیرا تلاش کر رہے بولے، ایسی بات ہوگی۔ تو بہرحال عزیزان محترم، ہیرا کان میں ہوتا ہے، گھوڑ میں نہیں ہوتا۔ آج کا ماحول گھوڑ کا ماحول ہے، وہاں آپ کو ہیرا تلاش کرنے جائیں گے تو تلاش نہیں ملے گا۔ ہاں غنیمت ہے ایک پاک چیز مل جائے، بس کافی ہے، ایک پاک چیز جو ہے نا مل جائے آپ کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر علم وہ ہے، علم ایک نور کا نام ہے، جس طرح نور تاریکی کو دور کر دیتا ہے، تو لہذا اگر کسی کے اندر علم آ جائے، اس کا دل منور ہو جائے، اس کا جو ہے نا زندگی روشن ہو جائے، اور وہ اس کی سوچ اور اس کے اعمال شریعت کے مطابق ہو جائے، تو سمجھو وہ عالم ہے حقیقی معنی میں، اس کے پاس علم ہے، مگر معلومات کا تو ذخیرہ بہت ہے لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اور قرآن و حدیث کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، تو اس کو آپ عالم نہیں کہیں گے، معلومات کا ذخیرہ رکھنے والا کہیں گے۔ سمجھ گئے بات یہ دو؟ تو لہذا جو انبیاء علیہم الصلوۃ، نبی کا وارث بننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، نبی سے اس کی قربت ہو، نبی سے اس کا تعلق مضبوط ہو، اور پھر جو ہے نا دوسرا یہ کہ نبی سے اس کا عقیدہ صحیح ہو، نبی کے تعلق سے عظمت والا عقیدہ ہو، محبت والا عقیدہ ہو۔ تو لہذا یہ علم حقیقت میں جو ہے نا نبی کی وراثت ہے۔ نہیں، اگر یہ دو چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کو علم مل گیا ہے تو اسے علم نہیں کہیں گے، اسے معلومات کہیں گے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے نا نبی کی وراثت جو ہے وہ مال و دولت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتی، علم کے طور پر تقسیم ہوتی ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو لہذا ہر زمانے میں آپ دیکھیں گے علماء جو ہے نا موجود رہیں گے، قوم کی رہنمائی کرتے رہیں گے، انہیں دین کے احکامات سے باخبر کرتے رہیں گے، انہیں دین کی باتیں بتاتے رہیں گے، قرآن و حدیث کی انہیں تعلیم دیتے جو ہے نا رہیں گے۔ یہ علماء ہر زمانے میں موجود رہیں گے، یہ علماء ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ ہاں کب تک رہیں گے؟ قیامت کے قریب تک رہیں گے۔ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو اللہ رب العزت جو ہے نا علماء کو اٹھا لے گا،
علماء کو کیا کرے گا؟ اٹھا لے گا. دنیا سے علم ختم ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی, تو لوگ جو ہے نا جاہلوں سے فتوے طلب کریں گے اور وہ جاہل خود بھی گمراہ ہو جائیں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. آج کا دور کسی حد تک یہ معاملہ آج ہم کسی حد تک دیکھ رہے ہیں. ہر کاس و ناکس جو ہے نا عالم بن کر یوٹیوب پہ آ گیا, فیس بک پر آ گیا, وہ آ گیا, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا. تو بہرحال عزیزان محترم, بتانا مقصود ہے کہ انبیاء کے وارث جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں, انبیاء کی وراثت کو پانے والے علماء ہوتے ہیں. تو لہذا جو حقیقت میں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے, ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے, ان کا معاملہ قرآن کریم کی اس آیت میں بیان کیا گیا کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, کہ انبیاء حقیقت میں علماء اور نبی کے وارث وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیغاموں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اور پیغام پہنچانے کے معاملے میں ان کیا بولیں گا, ان کیا کریں گا, میں یہ بات بتائے تو جو ہے نا ان کیا اس کا کیا رپلے آئیں گا, یہ سب خوف نہیں کرتے. ولا یخشون احدا الا اللہ, وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. تو لہذا دین کے معاملے میں کوئی بات بتانے کا جب معاملہ آتا ہے تو اللہ کے جو علماء کے جو انبیاء کے جو حقیقی وارث ہوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے کہ یہ بادشاہ وقت ہے, یا جو ہے نا یہ بڑا فلاں لیڈر ہے, یہ بڑا فلاں سیاستداں ہے, یہ پہلوان ہے. نہیں, جو حق کی بات ہے وہ بتا دیتے ہیں, وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. تو اللہ نے فرمایا جو علماء اس شان کے ہوتے ہیں تو اللہ فرمایا وکفیٰ باللہ حسیبا, ان کے لیے دنیا کی کسی سپر پاور کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی تائید, اللہ ان کے لیے کافی ہے. تو علماء کی یہ شان ہوتی ہے. لیکن عزیزان محترم جو ہے نا علماء آپ کو دو طرح کے ملیں گے. بعض علماء وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ رہتے ہیں دنیا میں, ہمیشہ جو ہے نا رہتے ہیں, ہمیشہ ہر طبقے میں, ہر سماج میں, ہر مقام میں علماء رہتے ہیں جو قوم کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. کوئی امامت کے فرائض انجام دیتا ہے, کوئی خطابت کے فرائض انجام دیتا ہے, کوئی معلم کے فرائض انجام دیتا ہے. یہ علماء تو ہمیشہ رہیں گے جو لوگوں کو برائی سے روکنے کا اور بھلائی کی طرف جو ہے نا لے جانے کا کام انجام دیتے رہیں گے. لیکن زندگی دنیا کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. بسا اوقات جو ہے نا حالات ایک دم بگڑ جاتے ہیں اور حالات ایک دم تبدیل ہو جاتے ہیں. جب حالات میں حد سے زیادہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, جو عام علماء کے بس کی جب بات نہیں رہتی, تو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا, کہ اللہ رب العزت یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہر وقت علماء تو دین کی رہنمائی کرتے رہیں گے, قوم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیتے رہیں گے. لیکن بسا اوقات حالات ایسے بگڑ جاتے ہیں, یا تو وہ حالات علماء کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, یا علماء خود حالات کے تابع ہو جاتے ہیں, برائیوں میں اور دنیا داری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ویسے وقت میں کسی عظیم انقلاب جو پیدا کرنے والی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ ہر صدی میں ایک ایسی جو ہے نا انقلابی شخصیت کو پیدا کرے گا جو ایمرجنسی میں جو کام کرتے ہیں وہ کام ایمرجنسی کا کام انجام دے گی. حالات بگڑے ہوئے حالات کو اپنے علم سے, اپنی خداداد صلاحیت سے, اپنے فیوز و برکات سے جو ہے نا وہ بہرور کرے گی, اور ماحول کو جو ہے نا پھر جو ہے نا ایک دیندار بددینی کو, اخلاقی گراوٹ کو, ہر چیز کو دور کر کے پھر لوگوں کو خدا سے ملا دے گی. اس کی ایک مثال ہمیں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملتی ہے کہ جب اکبر نے دین الہی جو ہے نا کا اعلان کر دیا, اور اس دین میں اسلام کو, غیر مسلموں کے عقائد کو, سب کو ایک جگہ جو ہے نا اس نے جمع کر دیا. تو لہذا مجدد الف ثانی ایک واحد شخصیت تھی جنہوں نے حق کی آواز بلند کی, اور اس کے دین الہی کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی, اور اس کے باطل عقیدوں پر کو آپ نے روک لگانے کا کام انجام دیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کے دور میں تو آپ کو قید کر دیا گیا, لیکن بعد میں جو ہے آپ کے اس کی اولاد نے ایمان قبول کیا اور وہاں پر اصلاح ہوئی. تو آج تک بھی ہندوستان میں وہ اکبر کا دین ختم ہو گیا, اور دین جو ہے نا مجدد الف ثانی کا دین اور ان کے عقائد آج بھی باقی ہیں. ایسے ایمرجنسی حالات میں اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں ایک مجدد کو بھیجنے کا وہ کیا ہے. عام حالات میں جو برائیاں ہوتی ہیں, عام برائیاں جو قابل قبول, جو قابل جو ہے نا گرفت ہوتی ہیں, جن کو اصلاح کی جا سکتی ہے, وہ علماء سے کام لیا جاتا ہے. لیکن حالات جب حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو پھر وہاں خصوصی شخصیتوں کو اور جو ہے نا خصوصیات کی حامل کو شخصیتوں کو کیا کیا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے. جیسے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اب ایک عام حالات عام طور پر جو ہے نا امن کو برقرار رکھنے کے لیے, برائی کو روکنے کے لیے پولیس کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جب حالات بگڑ جائے, فسادات بگڑ جائے, تو پھر کیا کہ جاتے ہیں پیرا ملٹری, یا جو ہے نا ملٹری کی
کو فوج کو کیا کیا جاتا ہے؟ متعین کیا جاتا ہے جب معاملہ پولیس کے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل جو نا بلا تشبیہ و تمثیل اللہ رب العزت کا قانون قدرت بھی ایسی ہی ہے۔ علماء ہمیشہ قوم کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، انہیں بھلائیوں کا حکم دیتے رہتے ہیں، برائیوں کا حکم دیتے رہتے ہیں، برائیوں سے بچاتے رہتے ہیں، لیکن حالات اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ جو ہے نا اب ان کے کنٹرول کی بات نہیں ہوتی، یا خود علماء جو ہے نا برائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اب کوئی اصلاح کرنے والا نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العزت غوث پاک جیسی شخصیت کو پیدا کرتا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی جیسی شخصیتوں کو جو ہے نا پیدا کرتا ہے، جن سے دین کے احیاء اور دین کے رینیول اور دین کی پھر تجدید کا کام کیا کرتا ہے؟ انجام دیتا ہے۔ انہی جو ہے نا بزرگ شخصیات میں سے ایک شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان دکن کی شخصیت ہے۔ اللہ نے دکن کے حالات کی اصلاح کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل دکن کی جو ہے نا رہنمائی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ذات کو منتخب فرمایا وہ ہے حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان بانی جامع نظامیہ، جن کا عرس مبارک 2 دسمبر پیر کے دن ہے۔ تو لہذا عزیزان محترم اسی کے پیش نظر میں آپ کی زندگی کے حالات کو کچھ باتوں کو بتاتا چلو کہ عزیزان محترم اللہ کے جو بندے جن کو اللہ رب العزت نے ایک مخصوص مشن کے لیے جب حالات حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں اس کی جو ہے نا اس وقت ان کی اصلاح کے لیے بھیجتا ہے، انہی میں سے ایک شخصیت جو ہے حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمۃ و رضوان کی ذات گرامی ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے جو ہے نا اپنے علوم کے ذریعے سے اپنے فنون کے ذریعے سے جہاں وقتیہ طور پر عقائد باطلہ کا رد فرمایا، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کا کام کیا، صرف اس حد تک نہیں رہتی دنیا تک لوگوں کی عقائد کی اصلاح کا کام اور اس کے کارنامے آپ نے انجام دیے اور آپ کا فیض رہتی دنیا تک جو ہے نا باقی رہے گا۔ عزیزان محترم زیادہ تفصیل تاریخ میں نہیں جاؤں گا، مختصر جھلکیاں میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جو ہے نا عزیزان محترم ہر چیز کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا ہم نشأت ثانیہ کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی جو ہے نا اچھی گزر رہی تھی، اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے چلا جاتا ہے اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کی زندگی کی تبدیلی کا۔ ایسے ہی برے حالات میں چل رہے تھے، اچانک حالات بدل جاتے ہیں، کاروبار چمک جاتا ہے اور وہ بہتری کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم حیدرآباد کی مقدس دکن جو ایک باضابطہ ایک ریاست تھی، اسلامی ریاست تھی، تو اس دکن کا جو ہے نا مقدر اس وقت سنبھلا جبکہ بانی جامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ کیا مطلب؟ بانی جامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان جب جو ہے نا آپ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، نکاح کے ہونے کے بعد آپ کو ایک مختصر سی نوکری ملی تھی ڈاکومنٹ رائٹر کی حیثیت سے، تو ایک مختصر سی نوکری ملی تھی، تو وہ نوکری سے زندگی چل رہی تھی، مختصر زندگی چل رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں تھا کہ آپ کی شخصیت ایک محدود ہو کر رہ جائے۔ عزیزان محترم گلاب کا پھول جب تک کلی کی شکل میں ہوتا ہے نہ اپنی رنگت سے زمانے کو مسحور کر سکتا ہے، نہ اپنی خوبصورتی سے زمانے کو متاثر کر سکتا ہے، نہ اپنی خوشبو سے زمانے کو معطر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گلاب کا پھول کھلے، جب کھلتا ہے تو اپنی خوبصورتی سے زمانے کو مسحور کر دیتا ہے اور جو ہے نا اپنی خوشبو سے زمانے کو معطر کرتا ہے۔ تو بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرضوان ایک معمولی نوکری پر فائز تھے اور وہ جو ہے نا ذریعہ معاش تھا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں تھا کہ یہ گلاب کلی کی شکل میں رہے اور اپنی خوبصورتی اور اپنی جو ہے نا معطر اپنی عطر کو کیا کر دے یہیں پر ختم ہو جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا کام آپ سے لینا تھا۔ واقعہ ایک ایسا پیش آیا، لکھنے کا معاملہ تھا، رائٹنگ کا معاملہ تھا، تو لہذا ایک سود کی فائل آئی تو لکھنے کے لیے آئی، تو بانی جامعہ علیہ رحمۃ والرضوان نے کیا کر دیا؟ اس سود کی فائل کو جو ہے نا لکھنے سے انکار کر دیا اور نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ نوکری سے کیا کر دیا؟ استعفیٰ دے دیا۔ ایک سود کی فائل لکھنے کے لیے وہ جو آفس کا جو باس تھا، جو بڑا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ لحاظ رکھا جائے گا کہ آئندہ سے آپ کے پاس نہیں آئے گی کوئی سود کی فائل، لیکن آپ نے کہا کہ دیکھو تم لحاظ رکھو گے لیکن آئندہ کوئی آنے والا ویسا ہو ضروری نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے لکھنا میری ذمہ داری ہے، میں ذمہ داری سے کیسے کوتاہی کر سکتا ہوں، لہذا آپ نے نوکری چھوڑ دی اور نوکری ایسے وقت میں چھوڑی جبکہ آپ کو مال و دولت کی بہت سخت ضرورت تھی، زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی بہت زیادہ سخت ضرورت تھی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ نوکری کے بعد میری زندگی کیسی ہوگی، میرا گھر کا خرچ کیسے چلے گا، میری معاش کیسے ہوگا، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی کے بدلے میں اللہ کی نافرمانی کرنا وہ زندگی کی خوشحالی کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آپ نے نوکری کو لات مار دی اور اس کے بعد نوکری چھوڑ دیے۔ تو نوکری چھوڑ دینے کے بعد جو ہے نا اب عام طور پر ہوتا کیا، آدمی ایک نوکری چھوڑ دیا تو دوسری نوکری ڈھونڈ لیتا،
ہوتا ایسی نا، ایک جگہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی نوکری، دوسری جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں آپ. لیکن بانی جامعہ نظامیہ نے کوئی دوسری جگہ درخواست نہیں دی، دوسری جگہ انٹرویو نہیں کیا، بلکہ دوسری جگہ نوکری کی جو ہے نا طلب نہیں کیے، بلکہ آپ علم دین کی ترویج و اشاعت اور درس و تدریس میں مصروف ہو گئے، پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو گئے. کیونکہ مقصد الہی یہاں سے شروع ہو رہا تھا. کیونکہ آپ کو صرف اپنی ذات کے لیے جینا نہیں تھا، کئی مردہ قلوب کو زندگی بخشنی تھی، کئی بدعقیدہ لوگوں کی اصلاح کرنی تھی، اور کئی عقائد باطلہ کا رد کرنا تھا. تو یہاں سے دکن کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اللہ رب العزت نے بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کو علم کی اشاعت کے لیے مختصر فرما دیا. تو آپ عوام کو جو ہے نا تعلیم دینے لگے، بچوں کو پڑھانے لگے، علم دین پڑھانے لگے، علم دین سیکھنے اور سکھانے لگے، پیسے اسے لے کر نہیں، بلکہ ایسے ہی جو ہے نا للہ آپ کرنے لگے جبکہ پیسوں کی ضرورت تھی. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ چند دنوں میں ہی، تھوڑے دنوں میں ہی جو ہے نا آپ کی تعلیم اور تدریس کی شہرت اتنی مشہور ہو گئی کہ بادشاہ وقت میر محبوب علی خان تک وہ بات پہنچ گئی. میر محبوب علی خان تک وہ بات جو ہے نا پہنچ گئی. تو لہذا انہوں نے کہا کہ جو ہے نا میر محبوب علی خان نے جو ہے نا تعلیم کی درخواست کی، وہاں بطور استاذ کے مقرر تشریف لانے کی آپ سے جو ہے نا درخواست کی. لیکن آپ نے جو ہے نا یہ کہا کہ بادشاہوں کو تعلیم دینے سے بہتر یہ ہے کہ عام لوگوں کو تعلیم دیا جائے. یہاں عوام زیادہ استفادہ مجھ سے کر سکتی ہے بادشاہوں کی بنسبت. اگر میرے جیسا آدمی ہوتا، ایک بادشاہ کے پاس ٹیوشن پڑھانے کا موقع مل رہا ہے، تو لہذا جو ہے نا کیا بڑی بات ہوتی کتنی، ارے بادشاہ کے پاس ٹیوشن پڑھانے جانے کا موقع مل رہا ہے، فوراً جو ہے نا پورے چیزیں چھوڑ دے کے مصروفیت لے کے چلے جاتا تھا. لیکن آپ کا مقصود پیش نظر دنیا نہیں تھی، بلکہ خلق خدا کو راہ ہدایت پر لانا تھا اور علم کی فیض سے جو ہے نا کئی شمعوں کو روشن کرنا تھا. تو لہذا اگر بادشاہوں کے پاس جاتے تو کام محدود ہو جاتا تھا، اسی وقت میں دیگر بچے بہت زیادہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو بادشاہ وقت کا جو ہے نا پیشکش کو بھی آپ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ آپ سے زیادہ وہی وقت اگر میں دوسروں کو دوں تو کئی بچے استفادہ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بادشاہ وقت کیا کہے گا، پھر اس کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر جو ہے نا کیسے ہوگا کیا نہیں. یہ نہیں سوچا کہ اگر میں نہ بولوں تو پھر کیا ہوگا، یہ آپ نے نہیں سوچا. کیوں؟ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، علماء ربانیین جو ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی طاقتوں کا ان کے پاس کوئی خوف نہیں ہوتا. تو لہذا لیکن جو ہے نا آپ نے انکار کر دیا بادشاہ کو پڑھانے سے اور آپ کے ان کے گھر میں تدریس کو جانے سے. تو لہذا اس وقت جو ہے نا مسیح الزمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پڑھایا کرتے تھے، تدریس کا کام انجام دیا کرتے تھے. تو لہذا انہوں نے بار بار شیخ الاسلام بانی جامعہ کو اصرار کیا کہ آپ بادشاہ وقت کو پڑھائیں، بادشاہ وقت کو پڑھائیں، بادشاہ وقت کو پڑھائیں. بار بار اصرار کرنے کے بعد ان کی پیشکش کا لحاظ رکھتے ہوئے اور دوسرا یہ چیز پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اگر بادشاہ بھی ہمارے شاگرد بن جائیں تو کل دین کا کام حکومتی سطح پر کرنے میں جو ہے نا فائدہ ہوگا. ایک ہوتا ہے عام طور پر کام کرنا، ایک ہوتا ہے حکومت سطح پر کیا کرنا، کام کرنا. تو آپ نے اس غرض سے ان کی شاگردی کو، ان کی تعلیم کو قبول فرمایا کہ اگر بادشاہ میرے شاگرد ہو جائے تو پھر جو ہے نا حکومتی سطح پر جو ہے نا دین کی اشاعت ہو سکے گی اور وہاں جو ہے نا حکومتی سطح پر کام ہو سکے گا. اس نیت سے، نہ کہ پیسے کی نہ کہ لالچ کی، بلکہ اس نیت سے آپ نے جو ہے نا یہ کام شروع کیا، پڑھانا شروع کیا. اب آپ بولیں گے یہ کیسا، حضرت کی نیت آپ کو کیسا معلوم؟ تو عزیزان محترم، استاذ تھے، بادشاہوں کے گھر سے مٹھائیاں، عمدہ کھانے وغیرہ وغیرہ سب آیا کرتے تھے استاذ کی پیش خدمت میں، لیکن کبھی آپ اس کو کھایا نہیں کرتے تھے، غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. وہ کھانے، وہ مٹھائیاں، اس کی آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں تھی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے علم کے فیض سے بہرور ہونے والے بادشاہ جو ہے نا سلطنت آصفیہ کے چھٹے بادشاہ نواب میر محبوب علی خان اور ساتویں بادشاہ نواب میر عثمان علی خان، پھر عثمان علی خان کے دو فرزند حمایت علی خان، شجاعت علی خان، یہ دو بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کے جو ہے نا یہ حضرات بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کے علم و فیض سے بہرور ہوئے. اور جو آپ نے سوچ کر پڑھایا تھا کہ آگے چل کر حکومتی سطح پر دین کا کام کر سکیں گے، آگے چل کر ویسا ہی ہوا. میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا. تو عزیزان محترم، جب تک نوکری کی شکل میں تھے، ایک کلی کی شکل میں تھے، لیکن جب کھل گئے تو عوام و خواص ان کے علم سے معطر ہونے لگے اور آپ کے فیض سے بہرور ہونے لگے. اس کے بعد بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے جو ہے نا جو کارہائے نمایاں انجام دیے، حکومتی سطح پر بھی ہو، حکومت کے تعاون سے بھی ہو یا خود ذاتی جو ہے نا جد و جہد سے بھی، وہ ناقابل فراموش ہے، جن کا فیض آج تک بھی جاری ہے، انشاءاللہ تا قیام قیامت رہے گا. آپ کا جو کارنامے، آپ کے جو کارنامے ہیں وہ کسی خاص
گروہ کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کے کارناموں سے اہل علم بھی مستفید ہو رہے ہیں، اہل تحقیق بھی مستفید ہو رہے ہیں، عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں، عوام بھی مستفید ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ تو عزیزان محترم، بانی جامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے جو ہے نا جو کارہائے نمایاں انجام دیے، آپ نے جملہ 4 حج فرمائے، 4 حج فرمائے۔ تیسرے حج میں ارادہ یہ ہوا کہ اب مدینہ منورہ ہی میں رہیں گے، اب پھر دکن کو واپس جو ہے نا نہیں آئیں گے، دکن کو واپس نہیں آئیں گے، کہ وہی مدینہ منورہ میں رہیں گے، اس ارادے سے جا کر وہاں رہیں گے۔ تقریباً 3 سال مدینہ میں مقیم رہے، 3 سال مدینہ میں مقیم رہے۔ ایک علمی شخصیت تھی، علمی ذوق تھا، خالی اوقات پر جو ہے نا بے چین کر رہے تھے، تو آپ نے جو ہے نا مدینہ میں رہ کر، سرکار کے دربار میں رہ کر آپ نے جو ہے نا کچھ اشعار لکھے، جس میں میلاد وغیرہ کے تعلق سے، بزرگان دین وغیرہ کے تعلق سے اشعار لکھے۔ تو وہ اشعار لکھے، اشعار لکھنے کے بعد خیال پیدا ہوا کہ یہ اشعار تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن دنیا والا، سامنے والا آدمی صرف اشعار سن کر مان لے، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، بعض دلیل کا بھی مطالبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ نے جو ہے نا ان اشعار کی تشریح کی اور جو دلائل پیش کیے، جو تحقیقی بحث پیش کی، تو ایک کتاب بن گئی اشعار کی تشریح میں انوار احمدی، جس کو کہتے ہیں، جو تقریباً 300 صفحات پر مشتمل ہے۔ ایسی بہت سی کتابیں آپ نے لکھی۔ تو بہرحال وہیں پر رہنے کے لیے چلے گئے تھے، وہیں پر، لیکن جو ہے نا عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، بلکہ ایک خلق خدا کو تمہیں سیراب کرنا ہے۔ آپ کے حکم ہوا کہ دکن کو جاؤ، وہاں پر دین کا کام کرو۔ ایک تو ارادہ یہ تھا کہ جو نا غم یہ تھا کہ در رسول سے دوری ہو رہی ہے، لیکن دوسرا سب پیش نظر سرکار کا حکم بھی تھا۔ فیصلہ نہیں کر سک رہے تھے کہ کیا وہاں رہے یہاں رہے، طبیعت تو چاہتی تھی کہ مدینہ شریف میں ہی رہے، لیکن حکم یہ تھا کہ جو ہے نا دکن کو آئے اور وہاں دین کا کام کرے۔ تو اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو شیخ العربی والعجم کہا جاتا ہے، جو ہے نا آج دنیا میں، ہندوستان میں جتنے بھی بڑے علماء مکتب فکر کے پائے جاتے ہیں، خواہ وہ بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہو، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہو، مولانا عبد الرشید گنگوہی صاحب ہو، یہ جتنے بھی جو ہے نا علماء پائے جاتے ہیں، ان کے سب کے وہ مرشد تھے۔ کون؟ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، جانے کے بعد جو ہے نا انہوں نے، بانی جامعہ نے عرض کیا کہ مجھے خواب میں ارادہ تو اس ارادے سے آیا تھا کہ یہیں پر آخری جو ہے نا لمحات کیا کر دوں، ختم ہو جائے، زندگی یہیں پر ختم ہو جائے، یہی کے لیے ہمیشہ جو ہے نا یہاں پر رہ جاؤں، لیکن جو ہے نا حکم ہوا ہے کہ دکن جا کر کیا کرے، وہ یہ دین کا کام انجام دے۔ تو لہذا پیر و مرشد نے کہا کہ سرکار کے حکم کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے، اپنی خواہش پر سرکار کے حکم کو ترجیح دینا چاہیے۔ تو لہذا عزیزان محترم، سرکار کے حکم پر پھر جو نا دکن تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، دنیا کے لیے وہ قابل رشک ہیں۔ جتنے بھی دن مدینے میں جو ہے نا آپ نے قیام فرمایا، تو آپ کے لیے اخراجات کے لیے جو حکومت کی طرف سے رقم آتی، وہ آتی اپنے لیے نہیں، بلکہ مدینے کے لائبریریوں میں جو مخطوطے تھے، مدینے کے لائبریریوں میں مخطوطے مطلب جو آدمی، کوئی بھی رائٹر اپنی ریٹنگ سے جو کتاب لکھتا ہے، اس کو مخطوطہ کہتے ہیں، بعد میں وہ پرنٹ ہو کر کتاب کی شکل میں جو ہے نا آتی ہے، تو وہاں بڑے مخطوطے تھے، تو وہ نادر تھے، ہندوستان میں اس کا وجود نہیں تھا۔ تو وہ مدینے کے قیام کے دوران اپنے ذاتی مصرف سے، اپنی ذاتی اخراجات سے، بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے کاتبوں کو مقرر فرما کر وہاں مدینے کی کتابوں کو نقل فرمایا۔ اس زمانے میں نہ ایسا کمپیوٹر کا دور تھا، اتنا زیادہ ترقی تھی، بس تحریر جو ہے نا کتابت تھی، تو کاتبوں کو مقرر کر کے ذاتی اخراجات سے وہاں کے جو ہے نا کتابیں نقل فرمائیں، اور ان میں قابل ذکر کتاب کنز العمال ہے، جس کا یہاں پر وجود نہیں تھا۔ وہ 70 کتاب حدیث کی کتابوں کا مجموعہ ہے کنز العمال، جس میں تقریباً 46,616 کتاب حدیثیں ہیں۔ تو وہ کتاب بن جملہ کتابوں کے، ان میں وہ بھی کتاب نقل کر کے آپ لائے، ٹھیک ہے، نقل کر کے تو وہاں ذاتی خرچے سے لائے، اب رہا چھپوائی کا کام ہے، کیونکہ نقل کر کے لانا تو ٹھیک ہے، ہو گیا، لیکن چھپوائی کیسے ہو؟ تو بانی جامعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے، آج بھی آپ جا کر دیکھیے عثمانیہ یونیورسٹی کے جو ہے نا کہ ایریے میں، وہاں پر آج بھی جو ہے نا دائرۃ المعارف نامی ایک ادارہ کام کرتا ہے، تو وہ دائرہ، وہ ادارہ آپ نے قائم فرمایا، وہاں ایک کمیٹی قائم فرمائی اور اس کے لیے فنڈ جاری فرمایا، اور وہاں کتابوں کی تحقیق اور اشاعت کا کام ہونا شروع ہوا، کہ وہاں کتاب میں کہاں کوئی غلطیاں ہیں، کیا ہے، وہ سب تصحیح کر کے، اس کو صحیح کر کے اس کو چھاپا جاتا تھا۔ آج عالم عرب میں علماء کے درمیان اگر دکن کی شناخت پہچانا جاتا ہے تو دائرۃ المعارف کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ آج حیدرآباد کی شناخت
عرب کے اہل علم میں بتا رہا ہوں میں، عرب کے اہل علم میں حیدرآباد کی شناخت اگر کوئی ہے کسی سے ہے تو وہ دائرۃ المعارف سے ہے. وہ آج بھی جاری ہے جو بانی جامعہ نے قائم فرمایا تھا، آج بھی وہاں تحقیق ہو رہی ہے، وہاں سے کتابیں نکلتی ہیں، وہاں سے کتابیں چھپتی ہیں. آپ بھی عثمانی یونیورسٹی جائیں گے تو مل جائے گا آپ کو دائرۃ المعارف، آج بھی وہاں علماء کام کر رہے ہیں. تو یہ کتابوں کی تحقیق، اس کی تصحیح، اس کو صحیح، اس کا کریکشن اور اس کی چھپوائی کے لیے بانی جامعہ نے قائم فرمایا. ٹھیک ہے کتابیں تو پڑھ گئی، کتابیں تو بن گئی، لیکن جو ہے نا اب پڑھنے والوں کو جو ہے نا ایک جگہ کی ضرورت ہے، کہاں پڑھیں گے؟ تو لہذا بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے سینٹرل کتب خانہ آصفیہ قائم فرمایا. کتب خانہ آصفیہ قائم فرمایا جو آج بھی افضل گنج کے پاس سینٹرل لائبریری کے نام سے یاد کی جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومتوں کی بے توجہی کی وجہ سے وہ تمام جو عربی ذخیرہ تھا نایاب وہ بالکل تہخانے میں چلا گیا ہے، انگلش، ہندی وغیرہ دیگر کتابیں اوپر آ گئی ہیں. تو وہ سینٹرل لائبریری کا قیام علم، اہل علم کے ذوق کی تکمیل کے لیے بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے قیام فرمایا، لوگوں کے مطالعے کے لیے، علم جو ہے نا اضافے کے لیے. اور خود جو ہے نا جامعہ نظامیہ میں بھی کتابوں کی چھپوائی کے لیے اشاعت العلوم قائم فرمایا اور اس کی باضابطہ ایک کمیٹی بنائی، اور اس سے بھی کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں، اب بھی چھپ رہی ہیں. سینٹرل لائبریری بھی قائم ہے، دائرۃ المعارف بھی قائم ہے، اشاعت العلوم بھی آج بھی قائم ہے، جامعہ نظامیہ میں ہے، اس کی کتابیں اس سے چھپ رہی ہیں. پریس ہے، پریس میں سے کتابیں چھپتی ہیں، مضامین چھپتے ہیں، نظامیہ کا مجلہ چھپتا ہے اشاعت العلوم کے تحت. تو عزیزان محترم یہ تو پڑھنے والے ہی نہیں رہیں گے تو پھر کتابیں رہ کے کیا فائدہ؟ کتابیں چھپ گئی، لائبریریاں قائم ہو گئی، سب ہو گئی، لیکن پڑھنے والے بھی ضروری ہے. تو لہذا پڑھنے والوں کو پیدا کرنے کے لیے بانی جامعہ نظامیہ نے علماء کو پیدا کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ کا قیام فرمایا، تاکہ جو ہے نا کتابیں تو ہو لیکن کتابوں کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنے والے بھی ہوں اور ان کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوں. تو بانی جامعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے اس علمی فیضان کو عام کرنے کے لیے کتابوں کی شکل میں بھی آپ نے علمی فیضان جاری فرمایا، شخصیات کی شکل میں بھی اپنے علوم و فیوز کو جاری و ساری فرمایا. تو لہذا وہ جامعہ نظامیہ کو قائم فرمائے، جس جامعہ نظامیہ پہلے آج اتنی بڑی عمارت ہے، معمولی ایک مکان میں شروع ہوا تھا، لیکن آپ نے جو تقوی اور توکل اور جو ہے نا للہیت کی بنیاد پر قائم فرمایا، آج وہ جامعہ نظامیہ ایک بڑی یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور جو ہے نا بانی آج سے اس سے کئی ہزاروں کے طلباء، ہزاروں کے علماء، حفاظ جو ہے نا آج تک فارغ ہو چکے ہیں اور ہوتے رہیں گے. آپ اپنے شہر میں خالی غور کر لیجئے، آپ کے بچوں کو پڑھانے والا استاذ بھی جامعہ نظامیہ کا ملے گا، آپ کی مسجد کا امام بھی جامعہ نظامیہ کا ملے گا، آپ کی مسجد کا خطیب بھی جامعہ نظامیہ کا ملے گا، آپ کی نکاح پڑھانے والا قاضی بھی جامعہ کے سرٹیفکیٹ یافتہ آپ کا ہوگا، اور آپ کی نکاح میں جو سیاہ نامہ، نکاح نامہ جو بھرتے ہیں کتاب، وہ بھی بانی جامعہ کی ایجاد ہے. آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی بانی نظامیہ کا جو ہے نا طالب علم ملے گا. یہ بانی جامعہ کا فیض ہے جو آپ آج تک جاری و ساری ہے. اور آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہے وہ ذرہ بھی اسی بانی جامعہ کی جو ہے نا اس سرزمین کا ایک ذرہ ہے. تو عزیزان محترم، تو بانی جامعہ کا فیض جو جامعہ نظامیہ کی شکل میں ہے وہ صرف دنیا کے حد تک، ہندوستان، جنوبی ہند، ساؤتھ انڈیا کے حد تک محدود نہیں رہا، بلکہ آپ نے سب سے پہلا جو بڑا مدرسہ قائم فرمایا اجمیر شریف میں دارالعلوم معینیہ کے نام سے قائم فرمایا، دارالعلوم معینیہ کے نام سے جو ہے نا قائم فرمایا. اور آج بھی وہ مدرسہ چل رہا ہے. اجمیر شریف میں آپ درگاہ شریف میں جائیے، آج بھی چل رہا ہے. اور حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کا صدر بنا دیا اس مدرسے کی، اور اس مدرسے کی امداد کیا کرتے تھے آپ. اور پھر معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد جو ہے نا مولانا جو ہے نا امجد علی اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے صدر بنے، جن کو جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، جو بہار شریعت کتاب مشہور ہے فقہ کی مسائل میں، وہ اس کے مصنف اس مدرسے کے صدر بنے. پھر اس کے بعد وہاں سے جو بچے فارغ ہوئے ان میں مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد صاحب قبلہ، مفتی محدث اعظم پاکستان، اور پھر جو ہے نا حافظ ملت جو ہے نا رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہے نا مبارک پور اشرفیہ، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جو آج ایک بہت بڑی جامعہ ہے، اس کے بانی حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی دارالعلوم معینیہ سے فارغ ہوئے. اور بریلوی شریف کے مدرسے مظہر الاسلام کے شیخ الحدیث بھی اسی مدرسے سے فارغ ہوئے. ایسے کئی بڑی بڑی شخصیات جو ہے نا یہ جو ہے نا اس مدرسے سے فارغ ہوئی جو بانی جامعہ نے جس کو قائم فرمایا تھا، بانی جامعہ نے جس کو قائم فرمایا تھا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ بانی جامعہ کا علم صرف جو ہے نا جنوبی ہند یا شمالی ہند تک محدود نہیں رہا، بلکہ آپ کے علوم و فیوز سے بہرور ہو کر جو ہے نا آج امریکہ میں، شکاگو میں، اور جو ہے نا
آپ جو ڈاکٹر حمید اللہ جنہوں نے فرانسیسی زبان میں قرآن کا تفسیر و ترجمہ کیا ہے، جو ہے نا جن کے تعلق سے ہر سال تقریباً جامعہ جو ہے نا عثمانیہ یونیورسٹی میں باضابطہ ایک جو ہے نا جلسہ منعقد ہوتا ہے، جن کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے، ڈاکٹر حمید اللہ فرانسیسی زبان میں جن کا ترجمہ مشہور ہے، وہ ڈاکٹر حمید اللہ بھی جامعہ نظامیہ کے جو ہے نا طالب علم ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، ایسی شخصیتیں مانی جامعہ کی جو ہے نا اس چمن سے نکلی، ایسے پھول جنہوں نے سارے عالم کو معطر کر دیا۔ کویت میں جامعہ نظامیہ کا سینٹر بنتا تھا، عرب و عجم میں جو ہے نا جامعہ کے شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرب کے علماء بھی جو ہے نا انہوں نے استفادہ کیا شیخ الحدیث سے۔ تو یہ جامعہ کا جو نظام، جو علم ہے بانی جامعہ نے جو قائم فرمایا ہے، وہ صرف شمالی ہند یا جنوبی ہند یا ہندوستان تک محدود نہیں رہا، بلکہ دنیا کے کونے کونے تک یہ علوم پھیلے اور آج بھی ہے۔ لیکن جامعہ کا ایک مزاج ہے، بانی جامعہ اور علماء جامعہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، وہ اپنا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، بلکہ ان کا مزاج یہ ہے کہ زمین میں پیوست ہو جاتے ہیں اور اپنے پھول اور اپنے پھل سے اور اپنے سائے سے دنیا کو جو ہے نا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہمارا مزاج جو ہے نا لچھے دار تقریر یا جو ہے نا لچھے دار لوگ تقریر کے ذریعے سے، الفاظ کی تک بندی کے ذریعے سے، یا اپنے جو ہے نا گنا کر اپنے کارناموں کو گنا کر جو ہے نا لوگوں کو متاثر کرنا نہیں ہے۔ بس ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کام ہو جائے، اثرات نظر آئے، ہم نظر آئے یا نہ آئے۔ کہ ہمارا نظامیہ کا مزاج بتاتا چلوں میں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، یہ جامعہ کا مزاج ہے۔ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، یہ جامعہ کا مزاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عوام میں اتنی مقبولیت نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم اپنے کام کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے۔ غیر محسوس انداز میں آج بھی آپ کو جو ہے نا بانی جامعہ نے جب دیکھا کہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہے، رمضان کے چاند میں اختلاف ہو رہا ہے، اس زمانے میں اتنی کوئی سہولت فون کی وغیرہ کی نہیں تھی، رمضان کے چاند میں اختلاف، دلی میں ایک جگہ عید ہو رہی، حیدرآباد میں ایک جگہ عید ہو رہی، ایک دن وہاں عید ہو رہی، یہاں ایک دن ہو رہی، تو بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے باضابطہ رؤیت ہلال کمیٹی کو منتخب فرمایا۔ آج جو رؤیت ہلال کمیٹی آج چاند کو ڈکلیئر کرتی ہے، وہ بانی جامعہ کی قائم کردہ ہے، اس میں علماء کو مقرر فرمایا اور علماء کی نگرانی میں رؤیت ہلال کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کیا جاتا تھا، کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ کیا جاتا رہے گا، کیا جاتا تھا، کیا جا رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، آج جو ہے نا، اس سے پہلے آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ضیا گڑے میں جو ہے نا مسلک میں قربانی میں جو ہے نا آپ کو کئی خرابیاں نظر آئی تھی، تو بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے لوگوں کو رزق حلال کھلانے کے لیے باضابطہ جامع نظامیہ میں ایک نصاب، ایک رسالہ قائم فرمایا، آپ کے شاگرد نے آپ کے حکم سے قائم دیا، جس کو اہل خدمات شریعہ کہتے ہیں، جس میں مختلف چھوٹے چھوٹے رسالوں کا وہ مجموعہ ہے۔ اس میں امامت کے بھی مسائل ہیں، قضات کے بھی مسائل ہیں، اور ملا کے بھی مسائل اس کے اندر ہے، اور جو ہے نا ہر چیز کے اس کے اندر مسائل موجود ہے۔ تو لہذا جو قاضی بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قضات کا امتحان جامعہ سے دے، اور جو امامت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ امامت کا امتحان جامعہ سے دے، اور جو ہے نا ملا جانوروں کو ذبح کرنا چاہتا ہے وہ جو ہے نا وہ جو نصاب پڑھے، ملا کا جو نصاب تھا وہ امتحان دے، تو جامعہ سے اس کے بعد اس کا تقرر عمل میں آتا تھا۔ لیکن آج حالات بگڑ گئے اور کچھ حالات بدل گئے، لیکن یہ ضروری تھا۔ اور مشائقین جن کے تحت کئی لوگ جو ہے نا جو وہ ہوتے ہیں ماتحت، ان کے تحت کئی ان کے لوگ معتقد ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ اگر راہ راست پر آ جائیں تو ایک خلق کثیر راہ راست پر آ جائے گی۔ تو لہذا باری جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے مشائخین کے لیے بھی باضابطہ جو ہے نا نصاب قائم فرمایا، اور اس کو جو ہے نا ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، تاکہ اگر یہ تربیت پالے تو پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا مخلوق ہے، ان کے مریدین و متقیدین کی کثیر تعداد ہدایت پا سکتی ہے۔ لیکن آج وہ شعبہ بالکل خالی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں کا مصداق بنا ہوا ہے۔ کیونکہ علم تو ہے، علماء بھی ہے، پڑھانے والے بھی ہیں، بچے نہیں آئے تو کیا کریں گے؟ بچے نہیں آئے تو کیا کریں گے کہ وہ علم میں ذوق ختم ہو گیا۔ تو بانی جامع نظامیہ کے کارنامے جو ہے نا اس طرح کے ہیں۔ اور بانی اب دیکھیں گے لوگ جو ہے نا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کو یہ خبر ملی کہ مدینہ منورہ میں کچھ غریب اور مسکین لوگ ایسے ہیں جو بھوک کی وجہ سے مٹی کو گھول کر پی کر اپنی بھوک مٹاتے ہیں، ایسے بھی غریب اور مسکین لوگ ہیں۔ تو بانی جامعہ نظامیہ کو اس کا اتنا گہرا اثر ہوا، کیونکہ در رسول سے خاص وابستگی تھی، تو لہذا اتنا اثر ہوا کہ آپ نے خاص طور پر ایک انجمن قائم فرمائی ان کی غریبوں کی مسکینوں کی امداد کے لیے، اور باضابطہ اس کو جو ہے نا ان کے لیے فنڈ آپ نے مختص فرما دیا۔ اور آج ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ
ہمارے پاس مسجدوں میں دیکھو کئی قرآن کے متبرک اوراق پڑے ہوئے رہتے ہیں، کئی پرانی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، قرآن پرانے ہوتے ہیں گھر میں سے لا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں، تیرا ہے تو دیکھ لے بولی ایسی بات. تو لہذا تو یہ جو ہے نا لا کے رکھ دیتے ہیں قرآن کے متبرک، کئی بے حرمتی ہوتی رہتی ہے. پھر ہمارا جو ہے نا جوش اور جذبہ یہ ہوتا ہے قرآن کے اوراق کی حرمت تو ہم اس کا تو ہم احترام نہیں کرتے، لیکن اگر کسی جگہ کوئی جو ہے نا پٹاخے کے اس پہ پیپر پہ ہماری قرآن کی آ جاتا ہے تو فیس بک پہ پھیلانے والے بھی ہم بھی ہوتے ہیں. شاید ہم نہ پھیلائیں تو جو ہے نا وہ زیادہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن ہم ہی پھیلاتے ہیں. دیکھو ہمارے قرآن کی ایسی بے حرمتی ہو رہی، ہمارے قرآن کی ویسی ہو رہی، قرآن کی آیت کی ایسی، اللہ کی آیت. ارے سب تم سے زیادہ وہ کم کر رہا ہے، تم تو اس سے زیادہ بے حرمتی کر رہے ہیں. تم تو اس سے زیادہ بے حرمتی کر رہے ہیں، تمہارا اپنا تمہیں نظر نہیں آ رہا. لائے پرانے قرآن پھینک دیے مسجدوں میں لا کر، نعوذ باللہ. میں الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں ہماری بے رخی کو بتانے کے لیے. ہم کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں، دوسرا کر رہا تو بمڑیاں پورے فیس بک پر تشہیر کر رہے ہیں، اور تشہیر کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. تو دشمنان اسلام کو ایک اچھا خاصا وہ مل گیا کہ دیکھو ایک پوسٹ ڈال دو مسلمان کے خلاف، وہ خود شیئر کرے گا، ہمیں شیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہی بتاتے پھرے گا، وہی بتاتے پھرے گا. ارے بتا کے کیا کر رہے ہو؟ اگر آپ کے پاس دم ہے تو قانونی کارروائی کرو، نہیں ہے تو خاموش بیٹھو. کیوں اپنے گھر کی عزت اچھالتے ہو؟ اگر تمہارے گھر کا پرسنل ویڈیو ہے تو اچھالو گے ویسے ہی. ہم بڑے شوق سے اچھال کر پھیلا کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ایمان کا تقاضا پورا کر دیا، میں نے اللہ کے سے جو ہے نا بندگی کا تقاضا پورا کر دیا، دین مسلمان ہونے کا جو ہے نا تقاضا پورا کر دیا. ارے تقاضا نہیں، تو دشمن ہے اسلام کا. کیونکہ جو چیز پوشیدہ تھی اگر تو نہ پھیلاتا تو وہ دشمن بھی اپنے مقاصد میں ناکام ہو جاتا تھا. تو نہیں پھیلائے گا تو پھیلے گا ہی نہیں، پھیلے گا ہی نہیں تو وہ پھر کیوں نکالے گا کیوں؟ ارے اسے زہر کیوں دیتے ہو جو مر جاتا ہے، جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ جو اسے زہر کیوں دیتے ہو؟ زہر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود پھیلا رہے ہیں، اس کی ہمت ہو رہی، اس کا کام آپ کر رہے ہیں. آپ مت پھیلاؤ، کہیں کو رہیں گا. تو اسے زہر کیوں دیتے ہو جو مر جاتا ہے شکر سے؟ تو لہذا آپ خود اگر نہیں پھیلائیں گے تو کوئی بھی نہیں پھیلائے گا. کتنا پھیلائے گا وہ؟ لیکن ہم خود پھیلا رہے ہیں. تو ایسے جو ہے نا متبرک اوقات کے لیے یہ متبرک اوراق جو ہوتے تھے، کیا ہوتا تھا دکانوں میں آپ دیکھتے ہیں آج پالیتھین نکل گئی، ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے پوڑیوں میں بن کے دیتے تھے ہر چیز، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پوڑیوں میں بن کر دیتے تھے. ہوتا کیا ہوتا تھا بسات متبرک اوقات، قرآن و حدیث کے اوقات پوڑیوں میں بن کر آ جایا کرتے تھے سودوں میں. تو بانی جامعہ نے باضابطہ اس کے لیے انجمن قائم فرمائی کہ انجمن تحفظ اوراق متبرکہ. وہ انجمن کا کام ہی یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی وہ متبرک اوقات ملے، قرآن کے، حدیث کے یا دینی اوقات سرکار کے نام کے حوالے سے تو وہ ملے، وہ ان کو چننا، جمع کرنا اور شریعت کے مطابق اس کو ٹھکانے لگانا. اور جو ہے نا بانی جامعہ نے جہاں مدرسوں کا قیام فرمایا، جہاں جو ہے نا کئی دینی کا کارہائے نمایاں انجام دیے، وہیں پر بانی جامعہ نظامیہ نے اطراف مساجد کی تعمیر بھی فرمائی. مساجد پورے جہاں اگر کوئی مسجدیں پرانی ہوتی تو ان کی مرمت آپ کی فرماتے تھے اور نئی مسجدیں بناتی تھی، بلکہ آسٹریلیا اور بصرہ تک بانی جامعہ کی بنائی ہوئی مسجدیں موجود ہیں. تو صرف ملک کے اندر نہیں، ملک کے باہر بھی آپ نے مسجدوں کی تعمیر فرمائی. اور ایسے کئی کارنامے ہیں عزیزان محترم اگر بولتے چلے جائیں، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے، ہم کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے. بس ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا کام ہوتا رہے، لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. عزیزان محترم کسی بھی چیز کے تعلق سے لوگ دو مزاج کے ہوتے ہیں، آپ یاد رکھیے. آپ کوئی کارنامہ کرتے ہیں تو دو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی کا مزاج وہ ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ واہ واہ ہو، لوگوں میں معلوم ہو، میرا نام ہو، میری شہرت ہو، فلاں ہو، میری واہ واہ ہو. ایک مزاج یہ ہوتا ہے، یہ عام کامن بات ہے، اسی کوئی نہیں. لیکن بعض مزاج والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتے، اپنی تعریف سے جو ہے نا اپنی واہ واہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خود پوشیدہ رہیں، لیکن ان کے کاموں کے اثرات اور ثمرات لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. انہیں یہ مزاج ان کا ہوتا ہے. تو جامعہ اور بانی جامع نظامیہ نے ہمیں یہی مزاج دیا ہے کہ کام کرو، شہرت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے کام کے اثرات ہی تمہیں جو ہے نا تمہارا پتا دیں گے. جس طرح عطر اور پھول اور گلاب کی جو ہے نا خوشبو گلاب کا پتا دیتی ہے، تو تمہارے اثرات، تمہارے کام کے کارناموں کے ثمرات تمہیں جو ہے نا تمہارے لوگوں کو پتا دیں گے. تمہیں شہرت کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ خود کی کمائی ہوئی شہرت جو ہے نا وہ کتنے دن رہے گی، لیکن اللہ کی دی ہوئی شہرت جو ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ غوث پاک کو کس نے شہرت دی تھی؟ اللہ نے دی تھی، آج بھی باقی ہے، قیامت تک رہے گی۔ خواجہ معین الدین خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کو کہ کوئی شہرت کس نے دی تھی؟ کہ جو ہے نا اللہ نے دی تھی، تو وہ قیامت تک رہے گی۔ تو اللہ کا دیا سرتا نہیں، بندے کا دیا رہتا نہیں، یہ مزاج علماء نظامیہ کا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کبھی ریاکاری کے لیے یا کبھی جو ہے نا دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے ویسا کام نہیں کیا۔ اور علماء نظامیہ نے کبھی بھی جو ہے نا اپنا مسلک یا اپنا دلیل، اپنا پہلو، اپنا جو ہے نا جو پیش کرنے کے لیے گالی گلوچ اور غیر اخلاقی گفتگو کا جو ہے نا کو بھی اختیار نہیں کیا۔ اللہ ماشاء اللہ ایک دکا چار بیٹوں میں خراب نکلتا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً جو علماء جامع نظامیہ کا مزاج ہے، کسی کا رد بھی کرتے ہیں تو گالی گلوچ کا اور غیر اخلاقی گفتگو کا سہارا۔ خود بانی جامعہ کا یہی مزاج ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا آپ نے رد فرمایا، لیکن کبھی صاحب سے نیچے نہیں اترے۔ غلام احمد صاحب نے ایسا کہا، سر سید احمد خان جو جنات کے منکر تھے ان کا رد فرمایا، لیکن بانی جامعہ نے فرمایا سر سید احمد صاحب سے کبھی نیچے نہیں اترے۔ ہمارے اس اخلاق والی گفتگو اور رویے کو دیکھ کر بعض جاہل اور نادانوں نے یہ سمجھا کہ ہم پلپلے سنی ہیں، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو جو ہے نا برا نہیں کہتے، کسی کو کھلم کھلا برا نہیں کہتے۔ ارے برا کہے گا تو یاد رکھیے گفتگو جو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی گفتگو، ایک جو ہے نا خراب گفتگو۔ سامنے والے کو آپ اچھی گفتگو کے ذریعے سے بات بتلا دے تو وہ کم از کم سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، عمل کرے نہ کرے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر آپ سخت انداز میں اگر آپ اس کو بولیں گے تو وہ آپ کی گفتگو کو سننے کے بعد سوچنے پہ نہیں بلکہ انتقامی جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کے عیوب تلاش کرنے لگتا ہے، جو تم بہت بول رہے مگر تمہارے کرنے کیا ہے دیکھو۔ تو نظامیہ نے ہمیشہ مثبت پہلو اختیار کیا اور اچھا اخلاقی پہلو اختیار کیا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ لیکن اس سے بعض نادانوں نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے عقیدے میں مضبوط نہیں ہیں، ہم اپنے عقیدے میں جو ہے نا نہیں ہے۔ میں آپ کو پوچھتا چلوں کہ کون سا نظامیہ کا عالم آپ کو غیر جو ہے نا کبھی قادیانی بنتے ہوئے نظر آیا، کبھی غیر مخلد بنتے ہوئے نظر آیا، کبھی بدعقیدہ بنتے ہوئے نظر آیا؟ ہاں، ہم جو ہے نا بدعقیدہ مقامات محفلوں میں جاتے بھی ہیں تو عقیدے کی اپنی بات رکھ کر آتے ہیں۔ چنانچہ جامعہ کی خصوصیت کو ایک شاعر نے یوں بیان فرمایا ہے، پر نور کر کے لوٹا حق کی تجلیوں سے، پر نور کر کے لوٹا حق کی تجلیوں سے، ظلمت کدے میں پہنچا جب قافلہ ہمارا، ظلمت کدے میں پہنچا جب قافلہ ہمارا۔ تو ظلمت کدے میں جاتے بھی ہیں تو حقیقت کی روشنی کو بکھیرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ تاریکی میں گم ہونے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کے کارنامے ہیں کہ جس سے آج ہر کوئی مستفید ہو رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک مستفید ہوتا رہے گا۔ لیکن کبھی آپ کو ہماری شہرت نظر نہیں آئے گی، کبھی ہمارا واہ نظر نہیں آئے گی، غیر محسوس انداز میں آپ بانی جامعہ، علماء جامع نظامیہ، علماء جامع نظامیہ سے آپ غیر محسوس انداز میں مستفید ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ جیسے میں نے بتایا، آپ کی اولاد ناظرہ قرآن کے حوالے سے، حافظ قرآن کے حوالے سے، علم دین کے حوالے سے، خطیب کے حوالے سے، امام کے حوالے سے، دارالافتاء کے حوالے سے، ہر حوالے سے، مسائل کے حوالے سے آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے، وہی بانی جامعہ کا فیض ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا مسئلہ بتاتے وقت کہ میں جامعہ کا عالم ہوں، یہ فتویٰ ہے، جامعہ کا عالم ہوں، میں یہ قرآن پڑھا رہا ہوں، ہم نے ایسا نہیں کہا۔ ہمارا مقصد، بانی جامع نظامیہ نے ہمیں یہی ویژن اور مقصد دیا ہے، کام ہو، کام کے اثرات ثمرات نظر آئے، کام کرنے والا نظر آئے یا نہ آئے اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر شہرت مقصود ہو تو اللہ خود دے دے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ چند باتیں بانی جامعہ کے کارنامے تھے اور چند باتیں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، اور ایسے 20 کارنامے ہیں لیکن وقت تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو عوام نے بھی جس سے استفادہ فرمایا، وہ جو آپ کا جو نکاح نامہ ہے وہ بھی بانی جامعہ کا فیض ہے، اور جو ہے نا رویت ہلال کمیٹی بھی جو ہے نا بانی جامعہ کا جو فیض ہے۔ آج دکن میں جس وقت بانی جامعہ تشریف لائے، جو ہے نا غلام احمد قادیانی کا جو معاملہ تھا، وہ غلام احمد قادیانی کے جو ہے نا عقائد باطلہ، غیر مخلدین کے عقائد باطلہ اور قرآن و حدیث کے بارے میں، اللہ کی جو ہے نا ذات و صفات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے تھے، تو بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب میں اس کا رد بھی فرمایا اور پھر جامعہ بھی قائم فرمایا تاکہ ہمیشہ اس کے رد کے لیے علماء پیدا جو ہے نا ہوتے رہے۔ اور بانی جامع نظامیہ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو دیکھیے، کتاب پڑھنے والا ایک کوئی بھی مسلمان ہے، مختلف
ذہن رکھنے والا ہوتا ہے، کوئی قرآن و حدیث سے متاثر ہونے والا ہوتا ہے، کوئی سائنس سے متاثر ہونے والا ہوتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی سے متاثر ہونے والا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ذاکر نائب صاحب کو آپ کو دیکھیں گے کہ ذاکر نائب صاحب کیا ہے، وہ علم دین کے عالمیت کے معاملے میں قرآن و حدیث کے معاملے میں 0/0 ہیں، لیکن ہاں انہیں دیگر دین کی کتابوں پر، دیگر جو ہے نا مذاہب کی کتابوں پر عبور حاصل ہے، لیکن جو ہے نا وہ عبور حاصل ہے اس کے حوالے سے تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو ہے نا دین کے معاملے میں طفل مکتب سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہے۔ فعلا کی گردان انہیں نہیں آتی جو پہلی کلاس میں ہوتی ہے، جو ہے نا عالم کی پہلی کلاس میں پہلا جو قاعدہ ہے وہ انہیں نہیں آتا، لیکن جب تک وہ ادیان باطلہ کا رد کرتے رہے وہ جو ہے نا ٹھیک ہوا، کئی مسلمان بھگے ہو گئے ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے دین کے میدان میں قدم رکھا تو ذلت و رسوائی کیا کی ان کا مقدر بن گئی، کیونکہ وہ اس طبقے کے عالم ہی نہیں تھے، وہ اس لائن کے آدمی ہی نہیں تھے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جو بچھو کا منتر نہیں جانتا سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈسے گا۔ تو لہذا تو ان کی انگلش سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ جو ہے نا گمراہ ہو گئے اور بدعقیدہ ہو گئے۔ انہوں نے باضابطہ دعویٰ کیا تھا قرآن کریم میں 24-25 مقامات پر یہ ہے کہ جو ہے نا وسیلہ لینا سرکار کا حرام ہے، لیکن جب علماء اہل سنت ان کی طرف رجوع ہوئے تو پھر جو ہے نا انہوں نے ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین کے جو شعبہ ہے، جو دین کا عالمیت کا شعبہ ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے نا جیسے ان کی انگلش سے متاثر ہو کر لوگ جو ہے نا کیا کیے ہیں، ان کو اپناتے چلے گئے، ان کی بدعقیدگیوں کو اپناتے چلے گئے، اور دیگر مذاہب پر جو انہوں نے جو ہے نا قرآن کا کوٹ کیا، فلاں 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 فلاں، یہ کوڈ یہ آیت نمبر، یہ نمبر وہ نمبر آیت نمبر جو ہے یاد رکھیے، قرآن کو ایک آیت نمبر بولنا، قرآن کا پارا نمبر بولنا یہ ہدایت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ سرکار فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس میں دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ اصل ہے، دلائل کو کوٹ کرنا اصل نہیں ہے۔ یہ دلائل کو کوٹ کرنے کا مزاج آج بن گیا، یہ دلائل کو کوٹ کرنے کا مزاج آج بن گیا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اور بزرگوں کے زمانے میں صرف قرآن کی آیت پیش کی جاتی تھی، آیت نمبر، پارا نمبر، وہ نمبر نہیں پیش کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ وہاں آیت کی سمجھ تھی، یہاں آیت رٹ لی گئی ہے۔ رٹنے میں اور سمجھنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا چلوں ایک مثال میں، 10ویں کے طالب علم کو بلو پرنٹ کے لحاظ سے کیا کر دیا جاتا ہے، تیاری کرا دی جاتی ہے اور اس کو رٹا دیے جاتے ہیں سوالات، 9ویں سے ہی اس کی 10ویں کا جو ہے نا اس کا تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ 10ویں کا امتحان گزرنے کے بعد اگر وہ طالب علم کو جو ہے نا 1-2 مہینے کے بعد پوچھو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کیونکہ رٹا ہوا بھول جاتا ہے۔ تو علم رٹنے سے نہیں ہوتا، علم پلانے سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے علم کو رٹا نہیں تھا بلکہ پیا تھا۔ تو جو لوگ علم کو پینے کا مزاج رکھتے ہیں انہوں نے پی کر سیرابی حاصل کی، جو لوگ رٹنے والوں کو دیکھ کر، طوطوں کو دیکھ کر متاثر ہوئے، طوطے بن گئے۔ جو علم کی سمجھ رکھنے والوں کے پاس رجوع ہوئے تو ان سے متاثر ہوئے تو وہ عالم بن گئے، جو طوطوں کے حوالے ہو گئے تو طوطے بن گئے۔ تو عزیزان محترم، تو بانی جامع نظامیہ نے دیکھا کہ مختلف جو ہے نا مزاج رکھنے والے ہوتے ہیں، کوئی قرآن سے متاثر ہوتا ہے، کوئی حدیث سے متاثر ہوتا ہے، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی سے متاثر ہوتا ہے۔ تو آپ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی کتابوں کو دیکھیں گے، انوار احمدی ہو، مقاصد الاسلام ہو، جہاں آپ نے قرآن، حدیث، آثار، بزرگوں کے اقوال سے وہاں دی ہے، وہاں آپ نے سائنس کا بھی حوالہ دیا ہے، ٹیکنالوجی کا بھی حوالہ دیا ہے، اور فلکیات کا بھی حوالہ دیا ہے، ارضیات کا بھی حوالہ دیا ہے، میسمرزم کا بھی حوالہ دیا ہے، باٹنی کا بھی حوالہ دیا ہے، طبیعیات یعنی سائیکالوجی سے بھی آپ نے بحث کی ہے، اور علم جو ہے نا خیافت البشر سے بھی آپ نے کیا کیا ہے، وہ حوالہ دیا ہے، علم الاقطاف کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے، علم طب کا بھی حوالہ دیا ہے، ریاضی سے بھی آپ نے بحث کی ہے، حساب، علم طب سے بھی، علم طبیعیات سے بھی۔ آپ بانی جامعہ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو دنیا کے علوم بھی، سائنس، ٹیکنالوجی، ہر طرح کے علوم آپ کو نظر آئیں گے۔ تو لہذا بانی جامعہ صرف عالم کا نام نہیں ہے، بانی جامع نظامیہ ایک سائنس کا سائنٹسٹ ہے، بانی جامع نظامیہ ایک ٹیکنالوجسٹ ہے، بانی جامع نظامیہ ایک ماہر طبیعیات ہے، بانی جامع نظامیہ ایک عالم نہیں، ماہر ریاضیات ہے، اور بانی جامع نظامیہ صرف ایک دینی عالم نہیں ہے بلکہ دنیاوی علوم کا سر چشمہ ہے۔ یہ صرف جو ہے نا بانی جامعہ ایک عالم کی حیثیت نہیں ہے، بانی جامعہ کی کئی جہتیں ہیں، آپ کو کئی طرح کا علوم، تقریباً 15-20 علوم پر آپ کو عبور حاصل تھا۔
اور آپ نے صرف قرآن و حدیث سے اپنی کتابوں میں بحث نہیں کی، ہر حیثیت سے بحث کی، تاکہ سائنس کو ماننے والا سائنس کے حوالے سے ہی صحیح اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع ہو جائے، عقائد صحیحہ کا حامل بن جائے، ٹیکنالوجی کو ماننے والا وہ جو ہے نا وہ علم رکھنے والا، اس سے متاثر ہونے والا کم از کم اس حوالے سے ہی صحیح وہ دین کی طرف آ جائے، عقیدہ اہل سنت کی طرف آ جائے، علم ارضی فلکیات کا ماننے والا کم از کم اس حوالے سے ہی آ جائے۔ تو بہرحال بانی جامع نظامیہ نے ہر علم پر بحثیں کی ہے، ہر علم فلسفیانہ بحث بھی کی ہے، آپ نے ہر طرح سے جو ہے نا آپ نے بحث کی ہے۔ تو لہذا تاکہ جو مزاج رکھنے والا ہو وہ مزاج اپنے مزاج کے اپناتے ہوئے اس کو راستہ دکھایا جائے اور اہل سنت کی طرف عقیدہ صحیحہ کی طرف لایا جائے۔ یہ سب کوششیں آپ دیکھیے بانی جامع نظامیہ کی کتابوں میں آج بھی درخشاں ستاروں کی طرح موجود ہے۔ تو یہ وہ ہستی تھی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان جن کا فیضان جاری تھا، ہے اور قیامت تک جو ہے نا انشاءاللہ رہے گا، جامعہ کی شکل میں، علماء جامع نظامیہ کی شکل میں، دائرۃ المعارف کی شکل میں، اور آصفیہ لائبریری کی شکل میں، اشاعت العلوم کی شکل میں، اور جو ہے نا ائمہ خطبہ جو ہے نا مدرسین معلمین کی شکل میں جو ہے نا جاری رہے گا، اور انشاءاللہ جاری تھا، رہے گا اور قیامت تک رہے گا۔ تو یہ ہے بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی، جو ایک ذات نہیں تھی بلکہ ایک انجمن تھی، ایک ذات نہیں تھی، ایک انجمن تھی۔ اور بہت سے آپ کے اصلاحی کارنامے ہیں، لیکن مختصر میں نے بتلا دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بانی جامعہ کے علوم و فیوض سے ہم کو بہرور فرما اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کروڑا رحمت نازل فرما، بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی مزار پر انوار پر عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔